بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہے اور نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے جو بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کیا جائے۔ تو بہت اہم بات جو آج انہوں نے نسٹ میں ایک سیمینار سے خطاب کے دوران کہی۔ دوسرا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے فورن پالیسی کے حوالے سے کچھ ذکر کیا ہے، اور پھر ملک میں جو سیاسی عدم استحکام اور جو محاذ آرائی ہے وہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی صدر سینیٹر نثار کھڑو صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم جناب عامر ڈوگر صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن امیر عباس صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں سیسی کی سربراہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو یہ جو آج اسٹیٹمنٹ آیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس موقع کے اوپر یہ بات کرنے کی؟ میں یہی ہے کہ مختلف سیاسی جو شخصیات ہیں اور کوئی لیڈرز جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بے بنیاد جو ہے نہ صرف گفتگو کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس تناظر میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ بات چیت کی جا رہی تھی وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے کیونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام واحد پروگرام ہے جس پہ سیاسی اور عسکری لیڈران نہ صرف متفق رہے ہیں بلکہ یہ غیر متنازع رہا ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام واحد پروگرام نہیں ہے دنیا میں جہاں 80% ایٹمی حیثیت جو ہے وہ آپ کی بیانات کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور اگر آپ کی اہم شخصیات یہ بات سمجھے بغیر اگر بیانات دیتے ہیں تو اس کے مضمرات آپ کو دور تک پھیلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات انہوں نے واضح کی ہے کہ جہاں سیاست ایک طرف لیکن آپ کی قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر آپ کو کچھ حدود پار نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ حدود پار کرتے ہیں تو اس سے قوم کو نقصان ہوتا ہے اور آپ کے دفاع کو، کیونکہ بہرحال یہ بات درست ہے کہ آپ کی ایسی صلاحیت کی وجہ سے آج آپ کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہیں یہ اتنے الارمنگ ہیں؟ دیکھیں بالکل ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے پوٹن نے جو ہے نیٹو کی جو آمد و رفت ہے یوکرین میں اس کو جو روکا ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف نیوکلیئر تھریٹ کے ذریعے روکا ہے، اور جس کے اندر جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں اس کا ایک حیثیت ہے۔ جب آپ ایٹمی پروگرام کی بات کرتے ہیں اور ایٹمی آپ تھریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بات آپ کی سیاستدان بالخصوص وہ لوگ جو آپ کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو ان کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ 3-3.5 سال اگر آپ ایک جگہ پہ رہیں اور آپ کو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ پاکستان کا جو کمانڈ کنٹرول سٹرکچر ہے، پاکستان نے جتنی تندہی سے جو ہے بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی تندہی سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو نہ صرف محفوظ رکھا ہے لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود یہ ایک واحد پروگرام ہے جس کے اوپر آپ سیاسی اور عسکری اتفاق رکھتے ہیں، جس میں ہر سیاسی پارٹی نے اپنا ایک لیڈی کردار ادا کیا، تو ایسی صورتحال میں اس کو متنازع کرنا یا اس کے اوپر بیان بازی کرنا نہ صرف غیر مناسب ہے لیکن یہ آپ کی قومی سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ کھڑو صاحب، ایٹمی پروگرام بھٹو صاحب، خالق، پھر نواز شریف صاحب تک کے جی انہوں نے کیے، جتنے بھی حکمراں رہے ہیں اور انکلوڈنگ عمران خان صاحب بھی پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ تو سب کسٹوڈین رہے ہیں، سب نے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اب یہ جو ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اشارہ شاید خان صاحب کے اس انٹرویو کی جانب ہے جس میں انہوں نے کوئی گفتگو کی تھی، تو یہ جو اب جواب آیا ہے اب اس پورے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ پاکستان کو مضبوط یا ناقابل تسخیر بنانے میں اگر کسی نے سوچا، بھٹو صاحب نے ہزاروں سال جنگ کرنے کی بات کی، گھاس کھانے کی بات کی، ایٹم بم بنانے کی ارادہ کیا، محنت کی، لے آئے اور شروع ہوا، اور یہ سب کچھ ہوا جس پر پاکستان پہ بہت انٹرنیشنل پریشر بھی رہا، ان کو انسپیکشن کے لیے پریشر رہا، سب کچھ رہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اور پھر یہ آگے چلتا گیا۔ وہ تھا اس وجہ سے کہ پاکستان مضبوط بن سکے، بیرون تھریٹ کا مقابلہ کر سکے، خود بھی بتا سکے کہ ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، جس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے اس کوشش کا کہ اس نے بنا کے کچھ کیا۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے دھماکہ کر کے دنیا کو بتایا کہ ہاں ہمارے پاس ہے۔ آپ نے کہا کہ سارے پرائم منسٹرز یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے
اور سخت افسوس ہے کہ اقتدار چھن جانے کے بعد عمران خان یہاں تک اتر آئے، پستی میں چلا جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تھے تو مجھے نکالا کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے، ووٹ دیا عمران نے، کہے اسٹیبلشمنٹ کو رہا ہے، اور اگر مجھے نکال دیا اور مجھے واپس نہیں لایا گیا تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسرائیل کا نام ہم نے نہیں لیا، اس نے لیا، جس کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں ہم کہ جی وہ طاق میں رہتا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ہماری طاقت کے خلاف ہے وہ، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ایک سابق پرائم منسٹر جب کہے تو میں تو اس کو صرف نہ صرف یہ کہ اس نے غلط بیان دیا، سخت نفرت انگیز بیان دیا، لیکن اس نے اشارے بھی دیے ایسی قوتوں کو کہ میرا جیسا بڑا لیڈر بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ 3 ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ کسی زمانے میں پشتونستان کی بات ہوتی تھی افغانستان کے ساتھ منسلک ہونے کی، پھر کسی نے پنجاب کے لیے کچھ کہہ دیا، پھر سندھ بلوچستان کے لیے کسی نے کچھ کہہ دیا۔ یہ وہ زمانے تھے جب مارشلائیں تھی، جب ضیاء الحق تھا، اس وقت کی یہ باتیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر آئین بنا، آئین پہ آئے ہم، چاہے کمزور ہی صحیح، چاہے کمزور نمونے سے ہی صحیح، لیکن آئے 58(2)B کے تحت، 58(2)B کے تحت رہے اور جاتے رہے، اور پھر 18ویں ترمیم ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو 5 سال ملتے ہیں، دوسری پارلیمنٹ کو 5 سال میں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ اگر آپ نہیں ہو تو ملک ٹوٹ جائے گا، یہ کسی نے یہ نہیں کہا۔ ایک سابق پرائم منسٹر نے کہا ہے، سابق پرائم منسٹر اپنے اقتدار چھن جانے کے عوض قوم کو کمزور کر رہا ہے۔ ہماری فرجائل حکومت ہے، روزانہ کی دھمکیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس فرجائل جمہوریت کے دوران بیٹھ کر کوئی اگر یہ اس طرح کے اٹرنسز، اس طرح کے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی وارن کرنا ہے، اور وہ ایکچولی انوائٹ کر رہا ہے، لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے ایک تو اشارہ کھوڑو صاحب نے دیا، دوسرا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ اب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی چیزوں مطلب تھوڑا محتاط رویہ ہونا چاہیے، یا پورٹرے غلط ہو رہا ہے، یا پھر اب آپ کو وضاحتیں کرنا پڑ رہی ہیں جس طریقے سے بہت سارے لیڈروں کے بارے میں وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، پھر ان کی جو قیادت ہے وہ وضاحت کرتی رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں طارق صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پوری قوم اپنی سول اور ملٹری جو ہے قیادت ہمیشہ کی طرح اپنے ایٹمی احساسوں کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی اور عمران خان صاحب بھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بیان جس تناظر میں دیا کہ جو رجیم چینج ہوئی اور جس طرح آج پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کس لیے جا رہا ہے کہ وہ جو بیرونی آقا جن کے اشاروں پر آج حکومت جو انجمن غلامان امریکہ بنی، اور یہ پہلے مرحلے میں ایک آپ کو معاشی طور پر کمزور کرتے ہیں عدم استحکام کر کے، پھر دوسرے مرحلے پہ آپ کو اتنا کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ آپ پھر خدا نخواستہ اپنے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو رول بیک کرتے ہیں۔ یہ وہ تناظر ہے، وہ انٹرنیشنل سازش ہے جس کے سائے ہیں جو پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں، اور یہ بات کوئی عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کی، یہ بات تو متعدد قومی قیادت کے لیڈران اور خود آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر معاشی صورتحال بہتر نہ ہوئی اور خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹ پہ چلے گئے تو دشمن کا اگلا ہدف ہمارے ایٹمی اثاثوں کی طرف ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے پیچھے آج پاکستان جو ایٹمی قوت ہے جو ناقابل تسخیر ہے، اس کے یہ کوئی 5 دن کی، 10 دن کی یا 5 یا 10 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ 50 سال کا سفر ہے، اور آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے الحمدللہ، اور دشمن کے کا ہم جواب ہمیشہ دے سکتے ہیں، اور جب بھی دشمن نے ہماری طرف للکارا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہنا کہ اگر ہم یہ اپنی کمزوری شو کرنا کہ ہماری کمزوری ہے یا ہم کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مطلب نہیں، کمزوری تو ہے، کمزوری تو اس لیے ہے کہ جب آپ اپنی خودداری بیچ دیں گے اور جب آپ کمپرومائز کر لیں گے
اور اس کی آپ نے مثال دیکھی کہ آج جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، آج جو 710 ارب روپے قرضے بڑھ گئے ہیں، ریکارڈ اضافہ ہوا ہے قرضوں میں صرف 2 مہینوں میں، 7000 میگا واٹ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شارٹ فال بڑھ گیا ہے، 60 روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، 8 روپے پر یونٹ بجلی کے بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہ تمام کمزوریاں ہیں نا جن کی وجہ سے اس حکومت کو، اس رجیم کو لایا گیا تھا، اور کس لیے لایا گیا تھا کہ یہ ان کے سامنے لیٹ جائیں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ جو ہے وہی ہے جس کی طرف اشارہ خان صاحب نے کیا، ٹارگٹ وہی ہے الٹیمیٹ؟ یس، ٹارگٹ وہی ہے کہ جب یہ آپ کو معاشی طور پر بالکل دیوالیہ کر دیں گے، بیگر ناٹ چوزر والی بات ہے، بھکاری کر دیں گے، اور بالکل پھر یہ آپ کو جب وینٹیلیٹر لگا کے جب آپ کو انجیکشن لگائیں گے تو اس انجیکشن کے پیچھے پھر یہ آپ کو کمپرومائز کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے، تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس ملک کو، اس قوم کو ایک صاف شفاف الیکشن کی طرف لے کر جاؤ، تاکہ الیکشن کراؤ اور ملک بچاؤ، اور پھر ایک سٹیبلٹی آئے۔ آج جتنی چیخ و پکار ہر جانب ہے، مہنگائی کا جو عالم ہے، اور کہیں حکومت کہیں نام کی نظر نہیں آ رہی، اور 13 پارٹیوں کا ایک غیر فطری اتحاد ہے جس میں سر فہرست مسلم لیگ نون ہے، اور باقی جو اتحادی ہیں وہ مزے لے رہے ہیں اور اگلے پچھلے اپنے بدلے لے رہے ہیں۔ جیسے سب سے بڑی مثال آصف علی زرداری صاحب کی ہے، جس طرح سے انہوں نے پی ایم ایل این کو پھنسایا، فضل الرحمان صاحب کو پھنسایا، اور وزیر خارجہ بن کر بلاول بھٹو صاحب بھی آج کل مزے لے رہے ہیں، اور اب تلاش گمشدگی کے ان کے اشتہار پاکستان میں لگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، اور دوسری طرف آپ کے دوروں پر اور اللہ ترلوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں امیر عباس صاحب کی طرف جاؤں، کھوڑا صاحب کو کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے؟ کمنٹ تو بہت ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے امیر عباس صاحب آپ کمنٹ تو بہت ہیں، ہو سکتا ہے میں کچھ بھول نہ جاؤں، اچھا چلیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ جی ابھی انہوں نے کہا کہ قوم کو منتشر ہوا دیکھ رہے ہیں، منتشر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خود جب تھے تو پولرائزیشن پیدا کس نے کی؟ حکومت نے۔ جب اپوزیشن نے کھڑے ہو کے تعاون کا اشارہ دیا تو اس وقت ہمیں یکسر مسترد کر دیا کہ یہ تو ایویں ہی بول رہے، ایویں ہی بول رہے۔ زرداری صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا، سب نے کہا کہ جی ہم چارٹر آف اکانومی میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ ہمیں سنو ہماری باتیں بھی۔ اس وقت تو ان کو پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس کے ساتھ متواتر پولرائزیشن کرتے رہے، متواتر۔ جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا ریفرنڈم جو میرے ساتھ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اور جو نہیں ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اور عمران خان رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، مشرف کا کیمپینر بن گیا۔ یہ پولرائزیشن اس وقت بھی تھی اور ابھی بھی ہے، ابھی بھی کی اس نے، آج بھی پولرائزیشن کر رہا ہے۔ اس کا موقف یکسر غلط ہے۔ سینٹ میں اجلاس میں سینیٹرز آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جس کو قومی اسمبلی کے ممبران نے چن کے بھیجا، وہ آ رہے ہیں، ان کو اجازت ہے آنے کی، قومی اسمبلی کے ممبران کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم حکومت کو مان رہے ہیں۔ بھائی ہم نے نہیں مانی تھی آپ کی حکومت، جب 3-4 پارٹیوں کے ساتھ مل کر آپ نے حکومت بنائی، جس کو ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا سلیکٹڈ، اب تو خود بھی مان رہا ہے، اب تو خود بھی مان رہا ہے کہ میں سلیکٹڈ تھا، تبھی تو اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے، تبھی تو اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے۔ یہ سیدھی باتیں کھل کے آ رہی ہیں سامنے، ایکسپوز ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ دوسری بات کہتا ہے وہاں جی جو بیٹھے ہیں وہ جی چور بیٹھے ہیں، چیف پرائم منسٹر۔ جب الیکشن کمیشن کسی کو الیکشن میں کھڑا ہونے کا حق دیتا ہے، چاہے وہ جیل میں بھی ہو، اور وہ ایم ایل اے چن کے آتا ہے، اور جب تک کسی کے اوپر کچھ پروف نہیں ہو جاتا، کیونکہ انٹرنیشنل لا ہے کہ یو انوسنٹ ٹل پروون گلٹی، اب اگر ٹل پروون گلٹی تک اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو کیا ہم نے تمہاری باتیں نہیں سنی تھی؟ کیا ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی کہ تمہاری فضول باتیں، میں کہہ سکتا ہوں فضول باتیں، ہماری کیوں نہیں سنتے ہو؟ آپ کی بھی فضول باتیں، ہاں بھلی ہماری فضول باتیں ہی صحیح، بلی تو ہماری فضول باتیں ہی صحیح، سنیں تو صحیح نا۔ اسمبلی کا اگر احترام ہے تو پھر آئے، اسمبلی کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی اسمبلی میں لوگوں نے بھیجا، اب اتنے سارے لوگوں کو اپنی ایریا کی ریپرزنٹیشن سے محروم کر رہا ہے۔ یہ کون منتشر کر رہا ہے پاکستان کو؟ منتشر کر کون رہا ہے؟ اور پھر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے کر کون سی اتحاد کی باتیں کر رہا ہے؟ پھر بھی شاباش کر دوں نا، کیوں نہ دوں شاباش شریف صاحب کو، جب اس نے کہا گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں،
قوم کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, قوم کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتا, کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا خرابی ہے اس بات میں؟ اور اس میں مسترد کیوں کرتا ہے, رد کو, اس کو تجویز کو رد کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز خود کرو, الزام دوسرے پہ لگاؤ, کرو خود اور قوم بھگتے. 4 سال سے مہنگائی یہ بھی بول رہے ہیں کہ 4 سال میں مہنگائی کیوں ہوئی. آپ کو روکا نہیں تھا سر, مجھے بھی روکے نہیں. 4 سال تک یہ کیا کر رہے تھے؟ کیوں نہیں انہوں نے سستی کی چیزیں, کیوں نہیں اس کو کنٹرول کر سکے تھے؟ جب آئی ایم ایف سے بھی بات ہو گئی, سعودی عرب نے $2 ارب دے دیے, دبئی نے $2 ارب دے دیے, چائنا نے $4 ارب دے دیے, کدھر گئے اتنا $20,000 پتہ نہیں $20,000 ہے جو قرضہ لیا اس نے؟ کیا ہوا اس سب کا؟ کیوں نہیں سستی کی؟ لوگوں تک یہ بات کیوں نہیں پہنچی؟ ابھی بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے. 1.5 مہینے میں انہوں نے 3 مہینے میں کون سی اپنی 90 دن کی وہ ایجنڈا پوری کی تھی؟ چلے میں جب پہلے امیر عباس صاحب آپ کا پوائنٹ لے لیں تو پھر میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں چاہے کھوڑو صاحب کی لیڈرشپ ہو, عمران خان صاحب ہو, شہباز شریف ہو, ہم تو ان میں سے کسی کو بھی غدار نہیں سمجھتے ہیں. ہم ان تینوں کی حب الوطنی پر اعتماد کرتے ہیں. ہم یقین ہی کر سکتے ہیں, اعتماد ہی کر سکتے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ کبھی نہیں دیں گے یا اس قوم کو مایوس نہیں کریں گے اپنی حب الوطنی سے. ابھی جو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب, میرا خیال ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف نے کہا وہ عمران خان صاحب آپ ہی کے ٹی وی پہ جو انٹرویو جی اسی کانٹیکسٹ میں ہے. دیکھیں اب جب آپ کا پروگرام چل رہا ہے, اس سے ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور پہلی جمہوریت کے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک شروع ہو جائے گی. بورس جانسن برطانوی وزیر اعظم, ٹھیک, اور اس کی اپنی پارٹی اس کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس کا مطالبہ کر رہی ہے, مخالف نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد, اور 2 گھنٹے میں اس کو نمٹا کے آج ہی فیصلہ بھی ہوگا اور آج ہی اناؤنس ہو جائے گا. اگر وہ ہار جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ وہی زبان استعمال کرتا ہے, کیا وہ اسی طرح کنٹینیوسلی کئی ٹرم پوری نہیں ہوئی اور بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی میں بلیو کرو, چلے جاتے ہیں لوگ. سو میرا خیال ہے ایک تو عمران خان صاحب کو پورا رائٹ ہے وہ اپنا بھڑاس, اپنا غصہ نکالیں. ظاہر بات ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا تو نہیں کیا, ان کو نکال دیا تو ان کو اتنا حق تو دے, لیکن محتاط گفتگو نے کرنی چاہیے. انہوں نے ایک تو جو پاکستان ٹوٹنے کی بات کی, بظاہراً انہوں نے غلط بات نہیں کی تھی, جو کانٹیکسٹ تھا, لیکن اگر وہ بات یہ کریں گے تو اس بات میں سے کہیں نہ کہیں لوگ اس کو پکڑیں گے بات کو. تو آپ بھائی وہ بات کر ہی کیوں رہے ہیں؟ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے نا. اور پھر اس لیڈرشپ پہ جیسے ماریہ کہہ رہی تھی کہ 3 سال 7-8 مہینے آپ 4 سال وزیر اعظم رہے, گو کہ ڈوگر صاحب کا آرگومنٹ ہے کہ جی وہ چونکہ اکانومی میں ویک ہو جائیں گے لہٰذا چیزیں جو ہے نا وہ تھریٹ ہو گئی, یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن خان صاحب کی طرف سے جب کہی گئی ہے تو اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ میں تو ان کو کہوں گا کہ انٹائز کر رہے ہیں. یہ اشارہ دے کر پاکستان کی ہو سکتا ہے بہت سے بیرونی طاقتیں بھی پاکستان کے خلاف ہوں گی. اس طرح کا بندہ, اتنی لیول کا بندہ اگر اس طرح کے اشارے دیتا ہے, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ڈوگر صاحب جی اب آپ رسپونڈ کر دیں گے. اور دوسرا, آج پھر بنی گالا میں جو میٹنگ ہوئی, آپ کے ایم این ایز چونکہ آپ چیف وپ بھی ہیں, سارے استعفے بھی آپ ہی نے جمع کرائے تھے اسپیکر صاحب کے پاس, ابھی بھی میجورٹی جو ایم این ایز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسمبلی میں جائیں واپس, یہ رائے ابھی بھی پائی جا رہی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ کھوڑو صاحب نے جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی, اب اس کا وقت گزر گیا. پہلے دن جب عمران خان صاحب, یہ ریکارڈ کی بات ہے, بطور وزیر اعظم جب آئے اور حلف اٹھایا, پہلی تقریر میں انہوں نے خود اپوزیشن کو اس کی آفر کرنی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ ان 3.5 سالوں میں جو طوفان نے بدتمیزی برپا کیا اپوزیشن نے, وہ آپ کے سامنے ریکارڈ کی بات ہے. انہوں نے جب بھی بات کی, اسمبلی کو ڈھال بنایا اپنے کروڑوں اربوں روپے کے جو ان کے اوپر مقدمات ہیں, جو ان کی لوٹی ہوئی دولت ہے قوم کی, اور اس کو چوری کو چھپانے کے لیے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کھوڑو صاحب کی کہ قانون اس وقت تک اس کو چور جب تک ڈکلیئر نہیں کرتا اس وقت تک اس کو چور نہیں کہنا چاہیے. تو قانون اور نیب اور اس کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے ہے. اور رہی صحیح کہ سر, اب جو انہوں نے آئے جن 4 مقاصد کے لیے تھے, ان میں ایک تھا نیب میں ترامیم کرنا, وہ کر دیں. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق سے محروم کرنا, وہ کر دیا. ہم چاہتے تھے صاف اور شفاف الیکشن ہو, لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو ایک جو خفیہ ہاتھ ہے اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن کا جب رزلٹ آنا ہوتا ہے پولنگ سٹیشن سے لے کے وہ جو 2-4-5 گھنٹے ہیں اس میں انہوں نے مینوورنگ کرنی ہوتی ہے, جو کہ ہوتا آیا ہے. تو وہ ای وی ایم مشین رد کر دیا. اب آخری جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقدمات سارے کے سارے ختم کروانے ہیں. تو اب گرینڈ ڈائلاگ سے تو بات آگے چلی گئی.
اب تو یہ پولرائزیشن ٹھیک ہے آج بڑی ہے, میں ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں, اور کب نہیں تھی. تو اس ساری چیزوں کا خاتمہ تو آج اس کا خاتمہ تو اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ ایک نیا فریش مینڈیٹ دیا جائے, کیونکہ اس ڈاکٹر صاحب پھر آپ یہ کہیں گے کہ ان 2018 انتخابی میں اصلاحات ہمیں مینڈیٹ دیا تھا. جی ان انتخابی اصلاحات پہ یہ جو چیزیں کر دی ہیں اس کے اوپر اب ہم الیکشن قبول نہیں ہیں, تو اب اگر آج الیکشن اناؤنس ہو تو یہ جو چیزیں کر چکے ہیں اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا پھر؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو تسلیم کرنا پڑے گا, لیکن یہ بات ان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو پاور کا جو ریموٹ ہے جس کے پاس ہے, ہماری توجہ تو ان کی جانب ہے نا, کہ ان کو اب یہ چاہیے کہ جیسے 1970 میں ہم سنتے تھے کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہوا تھا, اور اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوا اس کے نتیجے پہ کہیں نہ کہیں سے ضرور سوالیہ نشان ابھرے. تو یہ الیکشن ایک اتنا صاف شفاف الیکشن, ہاں اصلاحات ہم کر سکتے ہیں. آج اگر یہ ہمیں الیکشن کا ٹائم دے دیں اور کہ جی اسمبلی کب جو ہے وہ ڈیزالو ہو رہی ہے اور اس میں ہم بیٹھ کر اصلاحات بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اگست 2023 میں الیکشن کرائیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں ہم نے ٹائم دے دیا اگست 2023. اگست 2023 میں تو ہمارا مینڈیٹ چرا کر, اور جو 2 مہینوں کے اندر جو حالات بن گئے ہیں, اگر میری ذات سے پوچھیں تو پولیٹیکلی تو ہمیں تو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ ہر آنے والا دن ان کے لیے خود اپنی قبر یہ کھودیں گے اور یہ اپنے بوجھ تلے خود دفن ہو جائیں گے. اور ان 2 مہینوں میں آپ نے دیکھ لیا حالات. یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے مہنگائی کم نہیں کی, ہم نے تو 1.5 سال کووڈ کا مقابلہ کیا, اس میں بھی ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے اربوں روپے کے ذریعے لوگوں کی معاونت کی, مدد کی. ہماری تو ترقی کی شرح نمو 6% تک جا رہی تھی. اسی آئی ایم اور ورلڈ بینک ہمیں بھی کہتا رہا کہ آپ ڈیزل بڑھائیں, پیٹرول بڑھائیں, بجلی کا ریٹ بڑھائیں. ہم نے تو الٹا کم کیا. ہم نے تو اپنے طور پر جن حالات میں جب 2018 میں طارق صاحب ہمیں حکومت بنی اور ملی, ہم تو جیسے تیسے کر کے ان 3-3.5 سالوں میں ملک کو سنبھالا, معیشت کو سنبھالا. لیکن آپ کے ایم این ایس چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں جائیں, آج بھی اس طرح کی بات ہوئی, اپنی ایکسپورٹ چلائی. دیکھیں نہیں, آج تو جو ہمارا ایک پارلیمانی بورڈ ہے اس کی میٹنگ تھی, جو 20 حلقے ہیں. کل کچھ ہماری ایک خواتین کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے, پھر دوسری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے. اس میں واضح چیز ایک ہے کہ دیکھیں ہم نے استعفے دیے, ٹوٹل 135 ہیں, 127 کے استعفوں کا پروسیس مکمل کر کے قاسم سوری بطور قائم اسپیکر نوٹیفیکیشن کر گئے تھے. انہوں نے صرف اس کو الیکشن کمیشن میں بھجوانا تھا. ایک تو یہ بھجوا دیں, اب ہمیں تصدیق کے لیے کیوں بلوا رہے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں آپ کے لوگ نہ گھر خالی کر رہے ہیں اور وہ باقی مراد بھی لے رہے ہیں, نہ چیزیں ہیں, نہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ 7 اپریل سے لے کے آج دن تک نہ الیکشن, آپ خود اب اسمبلی کے ریکارڈ سے میں آن ایئر بات کر رہا ہوں, چیک کر سکتے ہیں, 1 روپے کی مراد نہیں لی. گھر خالی کر دیے ہیں, سارے پارلیمنٹ لاجز خالی کر دیے ہیں جو ایم این ایس تھے. نہیں طارق صاحب, پارلیمنٹ لاجز کا طریقہ کار یہ ہے, الحمدللہ ہم یا میں اور یا میری فیملی 2002 سے پارلیمنٹ لاجز میں آ رہی ہے. ابھی بھی میں پارلیمنٹ لاجز سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت خالی کیا جاتا ہے جب میری جگہ کوئی دوسرا ایم این اے آ کے الیکٹ ہوگا اور حلف اٹھائے گا. لیکن اس دن تک جو اس کے واجبات ہیں سرکاری, اس کا منتھلی کرایہ ہے, بجلی یا یوٹیلیٹی, وہ ممبر دیتا ہے. چلیں کھوڑو صاحب والا تو خالی کرا دیں کم از کم. ڈوگر صاحب, کھوڑو صاحب کا لاجز تو خالی, میں شکایت نہیں کر رہا ہوں, کھوڑو صاحب کا لاجز تو خالی کرا دیں. ابھی تک فیصل واڈا صاحب نے خالی نہیں کیا. وہ ہاں وہ ان کو کرنا چاہیے, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ تو ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ فیصل واڈا صاحب میں تو فیصل کو نہیں کہہ سکتا نا, اس میں تو کوئی شک نہیں. ڈوگر صاحب میں فیصل کو نہیں کہہ سکوں گا, آپ کہہ دیں تو بھلے کہہ دیں, میں شکایت نہیں کر رہا ہوں فیصل کی. انہوں نے ایک دن تو نہیں, میں کہہ دیتا ہوں, لیکن یہ ایسے اکا ایسے کیس ہوں گے. لیکن یہ لاجز کا معاملہ, یہ تنخواہوں کا معاملہ, یا مراد کا معاملہ, یا گاڑیاں سب نے واپس کر دیا, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب تو ہم انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر صاحب جو ہے وہ ریزائن بھیجیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو قانون اور آئین کے مطابق آگے اگلا سٹیپ اٹھائے اور کارروائی کرے. ٹھیک ہے ڈوگر صاحب, میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو کھوڑو صاحب آپ سے جواب لیتا ہوں جو ڈوگر صاحب نے باتیں کی. کم از کم گھر کا انہوں نے کمٹمنٹ کر دی, گھر کا انہوں نے کہہ دیا کہ فیصل واڈا صاحب کو وہ کہیں گے. چلیں جی ایک وقفہ, وقفے کے بعد آتے ہیں تو کھوڑو صاحب سے بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर डोगर साहब, निसार खोड़ो साहब, अमीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, आप जब अपोजिशन में थे बड़ा एतराज़ था जी, ये महंगाई हो गई, बिजली की कीमत, लोड शेडिंग चीज़ें। इमरान खान साहब से जैसे तवक्कुआत थी, आपने भी ऐसा कर दिया कि आपकी हुकूमत आएगी, आप भी कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे सब हमने चीज़ें? पहले इमरान खान का इंतजार किया था 90 दिन ठीक है, कि 90 दिन में वो क्या करते हैं। फिर वो डिसमल परफॉर्मेंस थी। ठीक है, इल्जाम किस पे था? पुरानी हुकूमत पर। ठीक है, अब हम आए 3.5 साल का, हम कहते हैं कि उसने गंद किया, उसको मौका था, कौम को भी डिवाइड किया, इंटरनेशनल उसकी सपोर्ट भी रही, और फिर वो तो यहां तक सपोर्ट रही कि 2 ममालिक में वो अपने नेगोशिएशन करके मामले को इंटरनेशनल लेवल पे हल करते हुए दिखाई दिए। अचानक उनको ख्याल आया कि उनके खिलाफ साजिशें हो गई। खैर, 3.5 साल मौका था, 1 बजट, 2 बजट, 3 बजट, चौथा बजट। थोड़ा सा वो सोचें, थोड़ा सा सोचें कि ये क्यों इस तरह से हुआ। कह रहे हैं कोविड में हमने मुकाबला किया। इन्होंने बताया कि कोविड के लिए इंटरनेशनल फंडिंग इनको कितनी मैसर हुई थी? $3 बिलियन की सुनाए। कभी उन्होंने बताया कि जी क्या किया हमने उसके साथ? मैं पूछने का हक रखता हूं, जैसे दूसरी दुनिया ने पूछा था जनरल मुशर्रफ से कि आपको $5 अरब मिले थे, हिसाब किताब दो। वॉर के जमाने में $5 बिलियन हिसाब नहीं दिया था उसने, 2 या 3 अरब का दिया था। बाकी आपने फंसा दिया है, आप किसने? खुद एंजॉय कर रहे हैं। जरदारी साहब, आपने मौलाना साहब को और शहबाज साहब को फंसा दिया है मेन कुर्सी पर। फंसाया नहीं है, हमारी कलेक्टिव विजडम कहो इसको। हमारे साथ तो पीटीआई के मेंबर भी बैठे हुए हैं इसी असेंबली में, जिन्होंने अपनी पार्टी से शायद इख्तलाफ किया। हमने उनको वोट नहीं करवाया, उनको डी सीट नहीं होने दिया, लेकिन बैठे तो हैं, हक तो है उनका असेंबली में बैठने का। मैं यही कह रहा हूं कि इनका मौक़िफ़ सरासर गलत है। असेंबलियां छोड़ के चले जाना, इस्तीफा दी है लेकिन स्पीकर पास नहीं जाना कि जाके वहां वेरीफाई कर सको कि हाँ जी मैंने वाकई दी है। तो कहते हैं हमारे स्पीकर कर गया, डोगर साहब कहते हैं सब नहीं चीजें किया। हर एक मेंबर को सामने आके अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हुई इस्तीफा स्पीकर को पहुंचानी चाहिए, ठीक। जो नहीं हुआ अमल। कासिम सूरी ने अगर किया था तो उन्होंने गैर कानूनी किया था, ये करना नहीं चाहिए था उसको। इलेक्शन कमीशन ने माना कि हमारे पास तो इस्तीफे आए ही नहीं, हमारे पास तो इस्तीफे आए नहीं, और अगर इस्तीफे दिए हुए हैं तो तनख्वाही क्यों ले रहे हैं? वो कहते नहीं ले रहे, 7 अप्रैल के बाद नहीं। सही, वो तो असेंबली बताएगी ना, वो असेंबली का बिल बताएगा। कतन गलत मौक़िफ़ है, टोटल सेल्फ कंट्राडिक्टरी मौक़िफ़ है। इनको ये कहना चाहिए कि इन्होंने किया क्यों नहीं। मैंने उस वक्त जब 10 रुपए इन्होंने पेट्रोल पे कम किए थे, जब हमने अवामी मार्च शुरू किया था, तो अचानक पता चला कि 10 रुपए कम हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर तुम 10 रुपए कम कर सकते थे तो तुमने बढ़ाया ही क्यों था? अगर आईएमएफ का कहते तो हम कहते थे आईएमएफ की तुमने डील जो है वो असेंबली में क्यों नहीं बताई? आईएमएफ की डील असेंबली में क्यों नहीं बताई, जबकि उसके तहत आपको कुछ ना कुछ मदद भी मिली और आगे भी नेगोशिएशन करनी थी। आईएमएफ को भी अपने अपने कंडीशंस लगाने होते हैं और लगाते हैं, वो कोई मुफ्त का पैसा तो नहीं है। तुमने कहा था आईएमएफ से जाने से बेहतर मैं खुदकुशी कर लूं। खुदकुशी का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया था, मैंने नहीं किया था। मैंने उसको पकड़ा जरूर था कि कब अनाउंस कर रहे हो खुदकुशी की डेट, मैंने कहा जरूर था और कहता रहा था। ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये क्या आके कह रहे हैं कि 3.5 साल में जो कुछ किया, अब 1.5 महीने में उनको ये कुछ मिले और ये कुछ मिले। कहते हैं हमें तो सूट करते हैं कि आप 1.5 साल हुकूमत करें, लेकिन आप तबाह कर देंगे मुल्क को, इस वजह से आपको हटाना चाहते वो तो आप नहीं कह रहे हो, कोई और कह रहा है। डोगर साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह डोगर साहब ने तो कहना ही था, उन्होंने तो कहना ही था। रही बात कि कौन सी इस वक्त है, अगर हुकूमत को मेजॉरिटी मुयसर है और यहाँ असेंबलियां चल रही हैं, और पहले भी इसी तरह से असेंबलियां चली थी, उन्होंने 5 साल पूरे किए थे। हमने असेंबली के खिलाफ तो कभी इस तरह से नहीं बोला था कि डिसॉल्व करो। इसने तो डिसॉल्व करके अवाम की तौहीन की है, अचानक डिसॉल्व करके, और कहता है कि बस डिसॉल्व किया और जाके इलेक्शन कराएंगे। हम कहते थे ठीक है, तुम वक्त से पहले कराते ना, ग्रैंड डायलॉग करते ना, बात करते ना, उसके बाद अगर कोई कंसेंसस से डेट मिल जाती तो ये सारा कुछ भौचाल ना होता, सारा कुछ भौचाल ना होता, हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ना जाना पड़ता। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना
ممبران کا بنیادی حق ہے. یہی بات ہے امیر صاحب. گرینڈ ڈائلاگ کا وقت ان کے لیے بھی گزر گیا. وہ کہتے ہیں جب وقت تھا عمران خان صاحب کے پاس, وہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی گزر گیا. تو اب کیسے ہوں گے یہ؟ میرا خیال ہے اچھا کام تو کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. گرینڈ ڈائلاگ کہہ لیں یا جو پہلے زرداری صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, چارٹر آف اکانومی کہہ لیں, اس قسم کے انیشیٹوز کبھی بھی لیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مگر ڈوگر صاحب کہتے ہیں پہلے الیکشن اناؤنس کریں پھر اس کے بعد. نہیں دیکھیں, مشروط کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک. الیکشن کے ساتھ آپ اس کو مشروط کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک مختلف چیز ہے, اس کا تعلق آپ کی گورننس کے ساتھ ہے, آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے, ایک کنسنسس ہونا چاہیے. دیکھیں پوری دنیا میں طارق صاحب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ اختلاف ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں. کوئی بھی سیاسی جماعت دوسری جماعت کو قبول نہیں کرتی, وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, پاکستان ہو. ایک دوسرے کے خلاف بھمبوڑتے ہیں, لڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بٹ کچھ ایشوز ہیں انہوں نے ان کو گرے میں نہیں رکھا ہوا, بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. اکانومی, فارن پالیسی, نیشنل سیکیورٹی. تو بھائی یہ ساری جماعتیں بیٹھ کے, اسی کا نام نیشنل ڈائلاگ ہے نا. جی ابھی کچھ دن پہلے بھی شاہد خان عباسی کہہ رہے تھے کہ بھائی, بلکہ شاید رضا ربانی بھی کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر لیں آپ. ہونا چاہیے, انیشیٹو لینا چاہیے اس کا. ایک دیکھیں فرق ہے موجودہ حکومت میں اور عمران خان صاحب میں. موجودہ حکومت جو ہے یہ منجے ہوئے لوگوں کی حکومت ہے. یعنی شہباز شریف صاحب 12.5 سال چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں, لانگسٹ سرونگ چیف منسٹر پاکستان کا. اب ان کے بعد دوسرے نمبر پہ مراد علی شاہ صاحب ہو گئے. دوسرے اتحادی ان کے اختر مینگل, وہ خود چیف منسٹر رہ چکے ہیں. ٹھیک بات ہے. پیپلز پارٹی بھی تجربہ کار جماعت ہے, مولانا صاحب بھی پاور میں آتے رہے. عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں اور ان کے ساتھ کئی لوگ تجربہ کار نہیں تھے. سو ان سے لوگوں کو زیادہ توقعات ہیں کہ یہ کوئی سیاسی, اور بنا بھی دی انہوں نے اپوزیشن میں رہ کے کریٹیسائز کر. ظاہری بات ہے جو اچھا. اب دیکھیں اگر انہوں نے وہی پالیسیز یا وہی پھکی دینی ہے قوم کو جو عمران خان دے رہے تھے مہنگائی کی صورت میں, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پر وہ زیادہ بہتر نہیں تھا. ان سے کیا فائدہ ملا؟ مجھے نکالا ہی کیوں؟ اچھا ڈوگر صاحب, یہ ایک تاثر کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے اداروں کے بہت قریب تھے اور اب اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں, کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور فوج جو ہے یا ادارے وہ بڑے ڈسٹینس پہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن میں جا رہے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے بہت کمفرٹیبل نہیں ہوگی شاید پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی بقا کی علامت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے, جیسے بھائی ابھی کہہ رہے تھے, کہ ہم سب جتنی بھی جماعتیں ہیں ابھی بطور انسٹیٹیوشن نہ پارلیمنٹ بن سکی, نہ ہماری جماعتیں اتنی مضبوط ہو سکیں. اور یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ تو کیونکہ خود اتنے کمزور لوگ ہیں اخلاقی حوالے سے بھی, اور جس طرح سے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, اور جو تباہی پچھلے 20-30 سال انہوں نے اس ملک کی ہے, اور بدقسمتی سے پھر یہ جس طرح ایک غیر ملکی سازش کے ذریعے ملک پر پھر مسلط ہو گئے ہیں, اور ملک میں ایک عذاب کی شکل میں 2 مہینے میں ان کی کارکردگی بھی سامنے آ گئی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ سیاستدان اور یہ پارلیمنٹ کا انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہوا, اور ایک ادارہ جو ہے وہ ہمیشہ سے مضبوط تو ہے, اس کی مضبوطی میں تو کوئی شک نہیں. کہتے جتنی سپورٹ آپ کو کی کبھی بھی کسی کو نہیں کی, جتنی سپورٹ آپ کو کی. میری بات مکمل ہونے دینا, میری بات مکمل ہونے دینا. تو پھر یہ ہوا کہ پھر آئی ایس پی آر کو کہنا پڑ گیا کہ جی ہمیں سیاست میں گھسیٹو نہ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سیاست میں خود آئے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز سے آئے ہوئے ہیں, اور کون نہیں جانتا کہ ٹیلی فون کالز کہاں سے پارلیمنٹ کے ممبران کو آتی تھیں, اور بھلے اسمبلی کا اجلاس ہو, بھلے آرمی چیف کی جو عمر کی جو حد ہے اس میں بڑھوتی کی بات ہو, یا فیٹف ہو, یا جو بھی کچھ ہو, تو وہ ادارہ اب اس قدر اندر آ گیا ہے, اور جس سے اس ملک کے پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کی تو اب کوئی اوقات ہی نہیں رہی. یہ آپ کے حق میں ہوتا تھا سارا کام ڈوگر صاحب, یہ 4.5 سال تو سب کچھ آپ کے حق میں ہوتا تھا. یہ تو اپوزیشن, دیکھیں میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں, میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ حق میں تھا یا نہیں تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اب اور بدقسمتی سے ان اداروں پہ جو تنقید انہوں نے کی ہے, جو ان کی گفتگو ہے, اسپیشلی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ایک لمبی طویل فہرست ہے, وہ ہماری طرف سے تو تنقید اس طرح تھا. ہم نے تو ایک لفظ نیوٹرل کا کہا ہے, اور آپ کی اپنے صحافتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھا. لیکن
اب بات کو اس سے آگے نکلنا چاہیے. ہمیں اور ان اداروں کو بھی بالخصوص اپنی حدود اور قیود میں رہنا چاہیے. جو جس کی ڈومین ہے اس میں رہ کر کام کرنا چاہیے. آج نہیں تو کل ان سارے معاملات کا حل ایک وقت آئے گا کہ سیاستدان خود میز پر بیٹھ کر کریں گے. تو آپ بیٹھنا نہیں چاہ رہے ڈاکٹر صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بٹھا رہے ہیں, آپ بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں. نہیں سر ابھی تو دیکھیں, ابھی تو حالات اس لیے نہیں ہے کہ اب تو صرف اور صرف اس سارے مسائل کا حل الیکشن ہے. ہاں بیٹھ سکتے ہیں, یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. کچھ لو اور کچھ دو, بیٹھ کر ہم سے بات کرو, انتخابی اصلاحات پر بات کرو, الیکشن کی تاریخ کی بات کرو, کیونکہ آپ تو کہتے آئے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, یہ جعلی اسمبلی ہے, سلیکٹڈ حکومت ہے. عمران خان گھر جاؤ, عمران خان تو گھر جا کر آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر آپ 13 جماعتیں بڑی تجربہ کار ہے, ابھی پبلک میں آپ کی بڑی پذیر آئی ہے, تو آئیے آگے عوام کی عدالت میں جائیں. آپ انگلینڈ کی جو بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کتنی قانون سازی جس کا آپ نے ذکر کیا, مضبوط ترین پرائم منسٹر, قانون سازی جس کا آپ نے ذکر کیا, جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والی معاملہ, یہ جب اپوزیشن میں تھے کہتے تھے ریورس ہونی چاہیے, آپ بھی سمجھتے ہیں غلط ہوئی اور اب یہ چیزیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اب اس کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ دیکھیں بدقسمت یہ ہے کہ جب یہ پارٹیاں ساری اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے, اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ سب ڈوگر صاحب سب اس میں سب مطلب ساری ٹھیک ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. تو یہ پھر خود سوچنا چاہیے نا, یہ تو اخلاقی طور پر ہر حوالے سے اتنے ان کا تو مورال اتنا ڈاؤن ہے کہ یہ تو ظاہر ہے بہت ہی کمزور ہے. لیکن کچھ سالوں سے ضرور اداروں نے بھی اپنے آپ کو بہت ایکسپوز کیا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ایک ہی حل ہے, وہ حل ہے کہ یہ صاف شفاف طریقے سے انتخابات ہوں, یہ اسمبلیاں اور یہ جمہوریت آگے کی جانب بڑھے, اور ہر شخص اپنی حدود میں رہ کر عوام کے مینڈیٹ کے مطابق فیصلے ہوں, اور تبھی یہ بات چلے گی. وہ 5 سال لگے, 10 سال لگے, 20 سال لگے, 50 سال لگے. چلیں یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امیر عباس صاحب, نثار کھوڑو صاحب اور عامر ڈوگر صاحب میرے مہمان ہیں. کھوڑو صاحب آپ اسپیکر بھی رہے ہیں, ساری چیزیں اسمبلی پارلیمنٹ بڑی کھل کے عامر ڈوگر صاحب. میں کچھ نہیں, میں پاکستانی شہری ہوں, ٹھیک ہے. پاکستانی شہری کو بھی اتنا ہی حق بولنے کا ہے کسی اور کو. میں کہہ رہا ہوں یہ کیسا سیاستدان ہے, یہ کیسے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سابق وزیر اعظم ہوں, جو کھل کر کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ میرے سے بات کرو, میں نے نمبر بلاک کر دیا ہے, میں نے یوں کیا. سیاستدان اگر کہتا ہے کہ میں انا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک جو کچھ بھی ہے, یہ خود کو آزاد کیوں نہیں کر رہا؟ یہ اپنے آپ کو سیاسی ورکر کیوں نہیں بنا رہا؟ کرے ریموٹ کنٹرول. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سیاسی ورکر کیوں نہیں بنا پایا. کہے نا بھائی یہ پارلیمنٹ کا حق ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ جس طرح سے حکومت بنائے, جس طرح سے حکومت چلائے وہ سپریم رہنی چاہیے. انٹرپریٹیشن کرنا ہے تو نہیں انٹرپریٹیشن کرنا ہے تو سپریم کورٹ جائے کرے. کب اس پارلیمنٹ کر کیوں یہ داغ لگا رہا ہے کہ میں کسی کی وجہ سے آیا ہوں؟ کیوں کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں کسی کی وجہ سے, مجھے کیوں نہیں رکھا تم نے, مجھے کیوں نکالا تم نے؟ یہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کو سیاست کو اس حد تک کوئی جا رہا ہے تو سیاست میں رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں نے اسپیس چھوڑی, دوسروں نے اسپیس آکوپائی کر لی, اب سب ملے. ممبران نے اسمبلی کے ممبران ہیں, آپ بھی مانو, قوم کو بھی ماننا چاہیے. اسمبلی کے ممبران کا ہے حیثیت, نہیں تو پھر اسمبلیاں کیوں ہیں؟ تو کہ اسمبلی کے ممبران ٹیلی فون کالز پہ چلتے ہیں نا, یہی تو بتا رہے ٹیلی فون. اسمبلی سر کیوں ہے پھر؟ اسمبلی اگر متفقہ طور پر آپ پر نو کانفیڈنس دے آتی ہے تو میرا حق ہے, میں جان بوجھ کر رہی مطلب سوچی سمجھی بات کر رہا ہوں نا, تو وہ پھر بیٹھ کے کہے کہ جی مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نہیں بچایا, آپ مجھ سے رابطہ کرے ہو, میں نے فون بلاک کر دیا. یہ کوئی باتیں ہیں کہنے کی ایک سیاسی لیڈر کو؟ امیر عباس صاحب, ڈوگر صاحب کی بات سنیں, تلخ باتیں مگر حقیقت ہے. میری کیوں نہیں باتیں سنتے؟ امیر عباس صاحب کو پوائنٹ لے لیں تو پھر ڈوگر صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں چیزوں پر. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی مخالفت کرنے والے چند لوگوں میں سے میں بھی تھا. اچھی بات ہے کہ آج
इन्हीं की हुकूमत ने शुरू किया और इनकी पार्टी और नून लीग ने भी शामिल होकर उसको कानून मंजूर करवा दिया। देखें, इससे पहले अगर कोई आर्मी चीफ एक्सटेंशन मांगता था वो डर के मांगता था, कोई शर्म थी, कोई भरम था। अब तो हमने कानूनी तौर पे कर दिया, अब तो वो लीगलाइज कर दिया उस काम को। और नून लीग ने बाद में कहा कुछ लोगों ने कि हमें जब पावर मिलेगी हम इसको अंडू भी करेंगे। नहीं, मुझे मेरे प्रोग्राम में शायद खाकान साहब कह के गए। देख लें। अच्छा, अब जो डोगर साहब करें ना, कॉल्स आती थी, तो डोगर साहब अगर वो कॉल्स ना आती तो जो इमरान खान साहब ने हफीज शेख का इलेक्शन हारने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान कर दिया था, आप उस वक्त ही फारिग हो चुके थे। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए था, आप वो तो मान रहे हैं ना। हाँ, वो तो कह तो और वो जो सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन लाई थी, वो भी आप हार गए थे अगर कॉल्स ना आती। और अगर कॉल्स ना आती तो कोविड के मरीज पार्लियामेंटेरियन जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी उनको उठा कर लाया गया वोटिंग करवाने के लिए। कुछ लोगों को कहीं और रखा भी गया। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। वो कहते हैं हो गई ना गलती, अच्छी बात है, बहुत मतलब, लेकिन वो गलती पर दोहराई जा रही है ना। और फिर उन्हीं लोगों को सिंध हाउस में भी रखा गया। ये वही लोग हैं सेम जिन्होंने सेनेट में वोट हफीज शेख को नहीं दिया था। गलती वही लोग हैं जो पिछली असेंबली में मेरे साथ मेंबर थे और आधे से ज्यादा दर्जन जाकर रोजाना असेंबली इजलास से उठकर बनी गाला में पीटीआई का पटा पहनकर आते थे। एग्जैक्ट ये वही लोग हैं, उनमें से 20 तो 10 वही हैं। अपने लोगों तो को संभाल खेल खिला रहा है, आपके सामने क्यों नहीं? डोगर साहब, आपको तो सबसे ज्यादा मालूमात होगी, हमारे वो थे ही नहीं जी, हमारे तो वो थे ही नहीं। वो जिनके थे वो वापस ले गए। मुझे जुलाई से पता था, मुझे कह रहे थे जुलाई से पता था। जिनके थे उन्होंने हमारे तो आपके हवाले किए, फिर किसी और के आप हवाले कर दिए। यस, और वो 2002 से इसी तरह है। कभी वो काफ लीग है, कभी वो नून लीग है, कभी वो चट्ठा लीग है, कभी वो आईजेआई है, कभी वो पैट्रियट है, कभी वो डोगर साहब कैसा कानून क्यों वही लोग हैं। क्यों डोगर साहब ये फिर कॉम्प्रोमाइज उस वक्त नहीं करना चाहिए था जब ये लोग आ रहे थे पीटीआई के अंदर, जब ये दिए जा रहे थे? सर देखिए, खान साहब ने तो ये बात कही कि 177 लोगों के साथ जब मुझे हुकूमत मिली, मैं चीफ विप था ना जी, 4.25 साल मैंने जिस तरह असेंबली 3.5 साल चलवाई है, मुझे पता है ना, इंतहाई कमजोर तरीन हुकूमत दे दी गई और एक इत्तेहादी के मरूने मिन्नत थे हम। एक 5 मेंबर वाला काफ लीग भी उठ के उधर चली जाती तो हम खत्म हो गए थे। लेकिन इसके पीछे जो जनवरी से साजिश बनी, हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ को मिला और एक जो साइफर आया, ये सारे मामलात ऐसे हैं। ये आईनी तो तरीका तो ठीक है, खोड़ो साहब कह रहे हैं, हुआ तो ये असेंबली के पीछे है। लेकिन क्या इन पार्टियों की इतनी जरूरत थी जब तक इनको पीछे से ग्रीन सिग्नल और बेरोनी आकाए जो हमारे साम्राज्य है वो इशारा ना करते? इनकी जरूरत ही है अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते, इनकी कतन जरूरत थी। सर उसी साम्राज्य से ये बगलगीर हुए थे। वो तो मान रहे हैं ना गलती। खोड़ो साहब ये क्रेडिट तो देना डोगर साहब को, खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ ये सामने की गलती। मैं तो अब बात कर रहा हूँ कि आप आए अवाम की अदालत में आए, इमरान खान के तो हाथ साफ आए, आकर अवाम की अदालत में आए। कमजोर हुकूमत दी, वो जो बेरोनी आका है जिनको आपने खुददारी बेच दी, आप फिर लेट गए उनके आगे। आप जो कह रहे हैं मनो, अभी आप बजट देखेंगे, जो बजट ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम दुश्मन बजट होगा और वो टोटल IMF का मनोअन बजट होगा। चले अब हमने कहा था कि इन्होंने तारिक साहब इन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक की आपने खुद मुख्तियारी IMF के आगे बेच दी। अभी इन्होंने जो इतनी तरामीम की है, इतनी लेजिस्लेशन की है, बड़ी बड़ी बड़के मारी थी इनकी लीडरशिप ने, आए ना स्टेट बैंक को दोबारा से ले आए वापस, उसकी खुद मुख्तियारी बहाल कर दें। जिन्होंने खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि मैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन रिवर्स करूंगा, कर दें। और बिलावल साहब ने उस मौके पर, जब मुझे याद है असेंबली में मैं था, बड़ा तारीखी एक जुमला कहा था कि आर्मी चीफ की जो उम्र की मुद्दत की जो हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, हम इस पे गौर और खोज कर रहे हैं कि इसमें कोई सुकम न रह जाए, यानी कि उनका बस चलता तो इसको 2 साल 2 साल और बढ़ा देते। तो ये कहां से जमहूरियत की बातें करते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस कंक्लूड करते हैं। खोड़ा साहब दुआ करें अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह इनसे मुल्क को बचाए और वो बंदा आए जो ना खुद झुके और ना अपनी को। आपने क्या सबक सीखा डोगर साहब 4.25 साल में? आपने सबक क्या सीखा? एक सबक क्या सीखा? मुझे मैंने तो बहुत सबक सीखा है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर बनना चाहिए,
جو بیساکھیاں 2018 سے انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں تھام دی تھی، ہمیں نہیں لینی چاہیے، عوام کی طاقت کے بل بوتے پر آنا چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کب آنے دیں گے؟ جس نے بھی سر اٹھایا اس کا انجام آپ دیکھ لیں۔ اب آپ کے ٹائم نہیں ہے، اس پر اوپر لمبی بات ہو سکتی ہے، آپ بات کر لیں، ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کر لیں اور باقی ساری چیزیں، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو یہ تو غلام ہے، ایک آدمی مرد آ گیا، مرد قلندر عمران خان جو ڈٹ گیا سب کے سامنے۔ کہہ رہا ہوں اتنی ایڈمیشن آج ڈوگر صاحب نے کر لی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کنکلوڈنگ ریمارکس کھوڑو صاحب آپ کے چلے آپ ہی کرتے ہیں جی کھوڑو صاحب۔ نہیں، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی جیسے سیاسی تخریب کار سے اللہ پاکستان کو بچائے۔ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط کریں سب لوگ اور پولیٹیکل ورکر بنے۔ میرا موقف یہی ہے، میرا موقف یہی ہے، میرا موقف یہی ہے، اسمبلی کی عزت کرنا سیکھو، سیاسی ورکر بننا کی کوشش جنرل کرو۔ اسمبلی بنائیں تاکہ اس کی عزت ہو خود۔ اے بھائی پھر آپ پولنگ اسٹیشن کو سیکیور کریں، اسمبلی کی الیکشن ہو جائے گی۔ ٹھیک، پولنگ اسٹیشن۔ امیر عباس صاحب لاسٹ سینٹنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈوگر صاحب نے جو اعتراف کیا ہے سنجیدہ نوٹ پہ بہت زبردست ہے، اور اگر ایسا اعتراف ہمارے پارلیمنٹرینز کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ غلطی تو اپنی جگہ پہ جو نئی غلطی اس حکومت نے کر دی شہباز شریف صاحب نے، کہ انہوں نے انتظامی معاملات میں بھی ISI کی مداخلت کر دی۔ بابا ہم تو پہیا واپس گھمائے جا رہے ہیں، ہم آگے جانے کے بجائے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب اگلے پروگرام پر کبھی کھوڑو صاحب سے لے لیجیے گا۔ میرا ٹائم تو ہو گیا، آپ دوسروں سے۔ نہیں ویسے آپ کچھ کہہ میں سمجھتا ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں دینا چاہیے تھا یہ جو سرکاری افسر۔ لیکن بات سنیں، یہاں ٹرکی کا نظام پہ بہت کرٹیسائز ہوتا تھا اور وہ نظام ہمیں پسند نہیں، پاکستان کے آئین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں، ان کا کانسٹیٹیوشنل رول جو جس طریقے سے وہی تو یہ حرکت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اس زمرے میں لیے جائے تو میں اس کو کہوں گا کہ بری بات ہے۔ ڈوگر صاحب دیکھیں کھوڑو صاحب نے بھی بڑا کھل کے جو ہے نا کرٹیسائز کیا ان کی حکومت نے، تو یہ دیکھیں یہ اچھی بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے خود اگر اپنی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کریں گے تو کوئی ضرورت نہیں بچے گی کسی اور چیز کی۔ بالآخر خود ہی کرنا پڑے گی، یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، اپنی قیادت کو بھی بتا دیں۔ چلے بہت شکریہ۔ اور یہ اچھی بات کی ہے بھائی نے کہ یہ تو پہیا پھر پیچھے گھوم رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ غلاموں کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں اور کیا نشانیاں جو اپنی سر کچھ پردے میں رہنے دو، پردے میں رہنے دو، بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی آپ کی۔ چلے عامر ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کا، کھوڑو صاحب، امیر عباس صاحب، تمام مہمانوں کا۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔